السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت بہت ہی اہم ایک ایشو پہ ڈسکشن ہے اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں اور کچھ غیر ذمہ داری والی باتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ میڈیا میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان اور ایران کے اس کانفلکٹ کو لے کے۔ مختلف قسم کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ سن کے دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے جو میزائل داغا ہے اور پاکستان کے علاقے میں اس نے فائر کیا، اور جس سے پاکستان کی جو ایک بلکہ انٹرنیشنلی ایک غیر مہذب طریقہ کار بھی ہے اور قانونی بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی آزاد اور خود مختار ملک کی سالمیت کے خلاف ہوتا ہے یہ ایکشن۔ آپ برادر ملک تھے، آپ اسلامی پاکستان کی سفارتکاری آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے سفیر بھی یہاں ہیں، پاکستان کے سفیر بھی تھے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پاکستان کی سرزمین میں نظر آئی، کوئی چیز ہو ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر تو یقیناً آپ کو ڈپلومیٹیکلی پاکستان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آپ کا یہ انداز کہ آپ نے وہاں سے میزائل داغ دیا اور اس کے بعد وہ میزائل ایسی جگہ پہ گرا جو پاکستان کا حصہ ہے، جس سے کئی اموات ہوئی، اور آپ یہ شواہد دینے میں ابھی تک ناکام ہے کہ وہاں پر کوئی عدل نامی جیش عدل یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم جو ایران کو نقصان پہنچاتی ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اور یہ میرا خیال ہے عمل نامناسب ہے، جس نے بھی کیا نامناسب کیا۔ اور دوسری طرف پاکستان نے جو ہے وہ پھر ریٹیلیٹ کیا۔ پاکستان نے ایران کے اندر جو BLF اور BLA تنظیم ہے ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس نے کسی ایرانی کو، آپ ایرانی ٹی وی نے خود ایکسیپٹ کیا، ایرانی میڈیا نے، کہ کوئی ایرانی اس میں زخمی تک نہیں ہوا، وہی لوگ مارے گئے جو غیر ملکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اس جگہ پر جہاں سیستان پہ اٹیک ہوا تھا، ڈائریکٹ اٹیک کیا پاکستان نے، وہ آپ کے اس بنیاد پہ اٹیک کیا کہ وہ ایسے لوگ وہاں موجود تھے جو پاکستان میں اندر آتے تھے اور دہشت گردی کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان ڈپلومیٹیکلی ایران کو کئی دفعہ بتا چکا تھا، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس کے باوجود پاکستان نے اسٹارٹ نہیں لیا۔ یہ ایران کا عمل تھا اور ایران ابھی تک یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے کہ جی اس نے جو فائر کیا وہ کوئی دہشت گرد تنظیموں پہ کیا، جس سے کم از کم اس کی فوٹیجز تو پاکستان تو نام پیش کر رہا ہے، فوٹیجز پیش کر رہا ہے۔ 12 اب دونوں طرف سے یہ سلسلہ ہو گیا۔ ایران نے بھی جو ہے وہ بہت غلط اقدام کیا، پاکستان کی جو برادر پاکستان اسلامی ملک ہے اس کی سالمیت کو نظر انداز کر کے اس کے باؤنڈری میں گھس کر اس طرح میزائل مارا گیا ہے۔ تو اول تو پاکستان کا بھرپور احتجاج، سفارتی تعلقات تک منقطع کیا گیا، سفیر بلا لیے گئے، اور اس نے بھی جو سیکنڈ ریئیکشن کیا وہ دہشت گرد لوگوں پہ جو وہاں موجود تھے۔ لیکن دونوں کو اب بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہاں پر مختلف لوگ بڑے شاباش، کسی کو یہ، کسی کو تڑی، کسی کو فلاں، پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں اسلامی برادر ملک ہیں، دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ماضی میں ایران نے پاکستان اور پاکستان نے ایران کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، بہت سپورٹ بھی کیا۔ ایسی نہیں ہے کہ ایران نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا یا پاکستان نے ایران کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور یہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں جس کو ہوا دیا جا رہا ہے، مختلف جو ممالک ہیں وہ پارٹی بن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان دونوں ملکوں کو جو یہ عمل ہو گیا ہے اس کے اوپر ٹیبل پہ آنا چاہیے، مذاکرات کرنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں اگر ایران دہشت گردی سے متاثر ہے تو پاکستان تو بہت زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان تو صرف ایران کے راستے دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، کلبھوشن یادیو آیا، ایران کے راستے آیا اور اس سے کتنی بڑی دہشت گردی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایران کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کی عوام میں بھائی چارگی، محبت بہت زیادہ ہے اور ایک دوسرے ملکوں کے لیے دونوں خیر خواہ ہیں۔ تو اس عمل کو
مزید فروغ دینے، اس تنازع کو مزید فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو ارباب اختیار ہیں اس کو سمجھیں اور ٹیبل پہ بیٹھیں تاکہ اس تنازع کو تصفیہ کیا جائے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد موجود ہے اس کی سرزمین میں جو ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ایران کے اندر جو دہشت گرد موجود ہیں وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو دونوں کا فرض ہے کہ ان دونوں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس میں ثبوت دینا بہت ضروری ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان ایک طرف ایران سے ٹینشن، دوسری طرف بھارت آلریڈی پاکستان کا اولین دشمن، تیسری طرف افغانستان سے ٹی ٹی پی آتے ہیں، وہ دہشت گردی کر کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان نے تو آج تک اسٹارٹ نہیں لیا، حالانکہ پاکستان کو ساری اطلاعات موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کس جگہ پر ٹھہرے، کہاں سے آتے ہیں۔ اگر پاکستان چاہتا تو وہ بھی افغانستان کے اندر میزائل مار کر ان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن پاکستان افغانستان کی آزاد ملک اور ایک برادر ملک کی حیثیت سے اس چیز کا خیال رکھتا ہے اور انٹرنیشنل قانون کا خیال رکھتا ہے۔ تو مناسب یہ ہے، جو ہونا چاہیے، کہ اس سے مسلم اتحاد کو بہت نقصان پہنچے گا، اور آپس میں جو مسلم ممالک پڑوسی ہیں، خاص طور پر پاکستان، ایران، ان کی اور ان کے لوگوں میں جو بھائی چارگی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور خطے کا امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس ایسے موقع پہ چین ہے، ترکی ہے، وہ بڑے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، باقی دوسرے ممالک جو ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں۔ تو اس موقع کا فائدہ یقیناً اسلامی دنیا کے مخالفین جو ہیں اٹھانا چاہیں گے، تو دونوں ملکوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے اس کیمپ پر جہاں دہشت گرد موجود تھے میزائل سے اٹیک کر کے یہ بات تحریک طالبان کو بھی انتباہ کی ہے اور افغانستان کو بھی، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تحریک طالبان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں اسی عمل کا کرنا ہوگا کہ ہم میزائل یا دوسرے ذرائع سے وہاں ہٹ کریں۔ اور پاکستان انٹیلیجنس ان چیزوں کو سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ عمل نہیں کیا، اور پاکستان اس سلسلے میں سویلین اور فوجی نقصانات اٹھا رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن ہونا چاہیے پاکستان میں ایسی صورتحال میں؟ اب بتائیے، تقریباً کوئی 3 لاکھ فوجی انتخابی عمل میں ضرورت ہے، اور ایسے موقع پہ جب پاکستان کا ایک سرحد افغانستان سے ٹی ٹی پی مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے، ایون سیاسی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو تھریٹس ہے، وہ کمپین نہیں کر پا رہے ہیں، اور عام پاکستانی اور فوجی جوانوں کو وہ ہٹ کر رہا ہے، اور مکمل طور پر پاکستان اس بارڈرز پر جو ہے وہ اس کے فوجی، پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ مکمل طور پر اس عمل میں حصہ ہیں جہاں سے پاکستان کی سالمیت کو اور اب اپنے عوام کو وہ محفوظ کر سکے۔ دوسری طرف بھارت ہے، بھارت مسلسل جارحیت کرتا رہتا ہے۔ تیسری طرف یہ ایران کا کانفلکٹ آ گیا ہے جو ابھی بھی ٹینشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایران اگر کوئی مزید غلطی کرتا ہے یا پاکستان کوئی مزید غلطی کرتا ہے تو یہ معاملات اور غمگین ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اپنے بارڈرز سے فوج نہیں ہٹا سکتا، تو کیا 3 لاکھ فوج اس انتخاب کے لیے، جس میں سیاسی جماعتیں خود تقسیم ہیں، جس میں بزنس مین چاہتا ہے نہیں ہو، عوام انٹرسٹ نہیں لے رہے، مختلف قسم کی انٹرنلز پرابلم ہے، اس الیکشن، یہ متنازع الیکشن ہو چکا ہے، اور سیاسی عدم استحکام اس الیکشن کے بعد ہونے کا خطرہ ہے کہ اندرونی طور پر بھی سیاسی پارٹیاں اور عوام لڑنا شروع کر دیں گے، تو ایسے موقع پہ فوج 3 لاکھ لائی جائے تو اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ فی الحال ابھی اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے، سردی بھی ہے، تاکہ مکمل پارٹیسپیشن ہو عوام کی، سیاسی جماعتوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ فل کمپین کر سکیں، انہیں تھریٹس ہے، اور پاکستان اپنے بارڈرز کو محفوظ کر سکے، اور پاکستان کی سالمیت پہ کوئی سودے بازی نہیں۔ تو یہ الیکشن اگر تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت اہم طریقے سے اس کے اوپر بات جاری ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسلز کا اجلاس ہے وزیر اعظم کے زیر صدارت، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یقیناً پاکستان چاہے گا کہ وہ برادر اسلامی ملک کو ٹیبل پہ لائے،
بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.